ایک ایسی شخصیت کہ جس نے دلوں کی اصلاح کو اپنا مشن بنایا، جس کی آواز میں وہ سوز تھا کہ سرحدیں بھی بے معنی ہو گئیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مرد درویش جو دنیا کی 562 مسلم شخصیات میں شمار ہوئے، دلوں پر راج کرنے والے حقیقی پیر طریقت آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کی پیدائش 1953 کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں کھرل خاندان میں ہوئی۔ ان کے والدین نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے۔ گھر میں نماز تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، یہاں تک کہ تہجد کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ والدہ ماجدہ بھی پابند صوم و صلات تھیں۔ راکم جب اپنی 3 برس کی عمر کو پہنچا تو رات کے آخری پہر میں والدہ صاحبہ کو بستر پہ موجود پا کر اٹھ بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ سرہانے کی طرف مصلی بچھا کر نماز تہجد پڑھنے میں مشغول ہیں۔ راکم منتظر رہتا کہ نماز کب ختم ہوگی۔ والدہ صاحبہ نماز کے بعد دامن پھیلا کر اونچی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ راکم نے اپنی زندگی میں تہجد کے وقت جس قدر اپنی والدہ صاحبہ کو روتے دیکھا ہے، کسی اور کو اس قدر روتے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات والدہ صاحبہ راکم کا نام لے کر دعائیں کرتی تو راکم خوشی سے پھر بستر پر سو جاتا۔ یقیناً یہ والدہ محترمہ کی دعائیں سحرگہی اور نالہ نیم شبی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے بیٹے کا نام پورے عالم میں گونج رہا ہے اور ان سے دلوں کی اصلاح کا کام لیا جا رہا ہے۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورسز کیے۔ 1972 میں BSc الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پہلے الیکٹریکل انجینئر بنے، پھر اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر بنے، اس کے بعد چیف الیکٹریکل انجینئر بن گئے۔ جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے اسی زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ان حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی پڑھا، ابتدائی دینیات فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھیں، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی سبکن پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ 1983 میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دور حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر جھنگ میں مقیم تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ان کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی اور تبلیغی دورے بھی کر چکے ہیں۔ دینی اور عصری علوم کی جامعیت پیر صاحب کی امتیازی خصوصیت تھی۔ انگریزی زبان پر عبور بھی حاصل تھا۔ انہیں دینی علوم کو عصری اسلوب میں اور مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا ایک غیر معمولی طور پر ملکہ بھی حاصل تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ صرف آخری عشرہ افریقی ملک زامبیا میں گزرتا تھا، اور جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ ہر سال حج کے ایام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلسیں لگتی تھیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجالس میں ان سے استفادہ کرتے تھے۔ گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا تھا۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دیوبند سے بڑی عقیدت تھی، اور یہ عقیدت ان کی ہر تقریر اور ہر تحریر سے جھلکتی تھی۔ اب ان کی کوئی بھی تقریر سن لیں یا کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علماء دیوبند کا ذکر ضرور ملے گا، اور یہ عقیدت ہی ان کے ہندوستان آنے کا سبب بھی بنی۔ افسوس انہیں بعض مقامات کا ویزا نہیں مل سکا، ورنہ وہ تھانہ بھون، گنگو، نانوتا، رائے پور اور سہارنپور جیسے مقامات پر جہاں کبھی بزرگوں کی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں ان کا دل جانے کے لیے بڑا بے چین رہا۔ جب کوئی سبیل جانے کی نہ نکل سکی تو دہلی سے دیوبند کا سفر کیا۔ انہوں نے شاملی اور تھانہ بھون کے راستے سے یہ سفر طے کیا تاکہ اگر ان بستیوں میں اندر وہ نہ جا سکیں تو کم از کم ان بستیوں کے باہر سے تو گزر جائیں۔ علماء دیوبند کا ذکر کرتے تھے تو ان کے جذبات
قابو میں نہ رہتے، خود بھی روتے اور سننے والوں کو بھی رلا دیتے۔ وہ بار بار کہتے کہ اکابر علماء دیوبند تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کے وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے 1400 سال بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ پیر صاحب کی زبان میں تاثیر بہت تھی، تقریریں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، الفاظ کا سما باندھ دیتے ہیں، لیکن جب لوگ مجالس میں اٹھتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آئے تھے ویسے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عام سی سادہ سی بات کو اس سوز کے ساتھ کرتے کہ دل پر وہ اثر انداز ہو جاتی۔ ان کی آواز کا سوز، ان کے دل کے اخلاص سننے والوں کو اپنے حصار میں لے لیتا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تقریر کے دوران بالکل ساکت اور صامت ہو جائے اور ماحول پر ایسا سناٹا طاری ہو جائے کہ سوئی گرے تو اس کے گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ حضرت پیر صاحب جب تقریر شروع کرتے تو ایسا ہی ہوتا اور بد شوق سے بد شوق انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب تقریر شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی۔ 2-2.5 گھنٹے جانے کس طرح وہ منٹوں میں گزر گئے۔ پیر صاحب ہر تقریر سے پہلے مکمل تیاری کرتے، نوٹس تیار کرتے، حدیث کا متن نوٹ کرتے، حوالے تلاش کرتے، حسب حال واقعات اور اشعار کے ذریعے اپنی ہر تقریر کو سجاتے سنوارتے۔ تقریر سے کچھ دیر پہلے تنہائی اختیار کر لیتے اور رب کریم سے رو رو کر دعا کرتے کہ اے میرے اللہ، میری تقریر میں اثر دے دے، میری زبان میں حق بات کہنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ حضرت پیر صاحب خود فرماتے کہ میں الہامی تقریر نہیں کر سکتا، رات بھر مطالعہ کرنے کے بعد سامعین کو مخاطب کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریر موضوع کے دائرے میں رہتی، حشو اور زوائد سے پاک اور نہایت مرتب۔ پیر صاحب کی تقریروں میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ جھلکتا۔ حضرت پیر صاحب جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، مشاہدہ بڑا گہرا تھا، وہ مغربی تہذیب کے مظاہر کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے، ان کی برائیوں سے اچھی طرح واقف اور دینی تعلیم کی برکت سے ان برائیوں کا علاج بھی خوب جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز، انجینئرز اور عصری علوم سے وابستہ لوگوں کی بھی ہے۔ یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ جس قدر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی قدر دینی تعلیم سے وابستہ لوگ بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔ آج سے چند سال پہلے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، خاص طور پر ہندوستان میں تو ان سے کوئی واقف بھی نہیں تھا۔ 10-15 سال پہلے وہ کسی کے ساتھ دیوبند آئے اور گھوم پھر کر چلے گئے، نہ کسی نے ان کی آمد کا نوٹس لیا، نہ نظر بھر کے ان کی طرف دیکھا۔ اچانک ان کی شہرت کا سفر شروع ہوا اور جس طرح مشک کی خوشبو مہکتی ہے، اسی طرح ان کے وجود کی خوشبو مہکنے لگی۔ یہ خوشبو سرحدوں سے نکلی اور دور دور تک پھیل گئی۔ آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں یہ خوشبو نہ پہنچ رہی ہو یا نہ پہنچی ہو اور مشام جام کو معطر نہ کر رہی ہو۔ اس میں بہت کچھ دخل ان تقریروں کا ہے جو مولانا صلاح الدین سیفی کے ذریعے مرتب ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ حضرت پیر صاحب دوسری بار جب ہندوستان آئے تو ان کی شہرت اور عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ جہاں جا رہے تھے، عقیدت مندوں کی بھیڑ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہوتی تھی۔ دیوبند میں ان کے 3 بڑے اجتماعات ہوئے، تینوں میں حاضرین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اجتماع گاہوں میں سر سے سج بج رہا تھا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ تینوں جگہ انہیں الگ الگ موضوع پر خطاب کا موقع ملا۔ شیخ کی مجالس میں جس طرح لوگ پہنچتے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ ان کو سنا جاتا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ لوگوں میں تشنگی کا احساس ہے، ان کے دل بے چین ہے اور ان کی نگاہیں کسی مرشد کامل کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔